ایکسپلینیشن اس ٹائم پر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی سن رہے ہیں, جماعت اسلامی کے امیر کراچی ہیں. حافظ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آپ نے ایکسپلینیشن سنی, آپ نے ایک بڑا ویلڈ سوال اٹھایا تھا. وہ سوال جو آپ نے اٹھایا تھا, سوال ویلڈ ہے, جواب ویلڈ نہیں ہے. میں مرتضی وہاب صاحب, اف یو اسٹے ود اس, تو حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, یہ اس پہ آمنے سامنے بات کر لیتے ہیں. دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. حافظ صاحب آمنے سامنے کاؤنسل میں بھی بات کریں, حافظ صاحب کو بولیے. چلیں, وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب بات سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آپ سے یہ ہوئی تھی کہ آپ نے مرتضی وہاب صاحب کو جس طرح پورا موقع دیا ہے, اب آپ کو پورا موقع ملے گا, میری گارنٹی. ہاں, میں نے پورا سنا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ یہاں ٹاک شو میں ہم مرغے لڑائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے وہ کریں. میری بات آپ سوال کیجئے, میں جواب دوں گا. میری گارنٹی ہے. آپ نے مرتضی وہاب صاحب کی بات سنی کہ ہم لوگوں نے جو کے ایم سی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر ہم لوگوں نے جو ڈاکیومنٹیشن چڑھانی تھی وہ چڑھا دی ہے. یہ والے بجٹ جو ہے اس سے پہلے سائن ہوا تھا, اسی لیے اب اس کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ بیک ڈیٹ سائن ہے. کیا آپ کے پاس اس کا کوئی پروف ہے کہ کوئی بیک ڈیٹ سائن ہوا ہے؟ کراچی کے مسائل کے اوپر اگر ہم اسی طریقے سے چپکلش کرتے رہیں گے اور معاملات کو اسی طریقے سے بکرنگ کے تھرو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کہیں کبھی نہیں رہنا. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ایسے میں کیا, اور اسپیشلی ابھی جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آپ وہاں جا کر کمیٹی کی ملاقات کے اندر بھی سوال اٹھائیں, تو آپ کو وہاں کوئی اس کی سنائی نہیں ہو رہی کیا؟ مرتضی وہاب صاحب کی کوئی طرف سے کوئی سنائی نہیں ہو رہی؟ بات کہنا تو بہت آسان ہے. انیقا سنیے, بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر تھے نا, وہ پیپلز پارٹی کے نامینیٹڈ ایڈمنسٹریٹر تھے. پیپلز پارٹی کی لگاتار 15 سال سے حکومت ہے. خود مرتضی وہاب صاحب بھی ایڈمنسٹریٹر سال بھر تقریباً رہ چکے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ وہ ایڈمنسٹریٹر نے 13 تاریخ کو ایک بجٹ پاس کر دیا تو لہٰذا اب دوبارہ نہیں آ سکتا, یہ تو بہت سیدھی بات ہے. 15 جون کو میئر کا انتخاب ہو رہا ہے, 19 جون کو اسے حلف اٹھانا ہے, اور اگر انہوں نے بیک ڈیٹ, تو میں کہہ رہا ہوں اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ 13 جون سے لے کر 19 جون تک کوئی چیز موجود نہیں تھی. لیکن اگر 13 جون کو بھی انہوں نے کیا تھا تو آپ کو بہت واضح نظر آ رہا ہے نا کہ آپ پورے بجٹ سے بچنا چاہ رہے تھے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ایڈمنسٹریٹر, نامینیٹڈ ایڈمنسٹریٹر یہ کام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کو اگر یہ پیش کر دیں گے, ابھی دیکھیں ٹاؤن کونسلز میں یہ ہوا کہ چونکہ ڈی ایم سیز تھیں اور اس کے بعد ان کا بجٹ پہلے تھا موجود, دوبارہ سے ٹاؤن کونسل میں آیا, دوبارہ سے چیزیں ٹھیک ہو گئیں. تو اگر یہ سٹی میں بجٹ لائیں گے, اگر ان کی اکثریت ہے, یہ پاس بھی کرا لیں گے, لیکن اس لیے نہیں پیش کرنا چاہتے کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. ہم اپنی ذات کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ہم تمام یو سی چیئرمین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب تو اس وقت 2003, 4, 5 میں 1 کروڑ روپیہ سالانہ دیتے تھے, تو آپ جو ہے کم از کم 3 کروڑ تو ہیں. ابھی ڈالر ویلیو کہاں چلی گئی ہے؟ ہماری تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان سے بجٹ اجلاس سے پہلے ان کی کئی میٹنگز ہماری ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے اس پر کہا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے. مجھے افسوس ہے کہ یہ اپنی بات سے پھر گئے, جس کے نتیجے میں اجلاس میں جو ہے وہ پھر یہ بدمزگی ہوتی ہے. تو یہ بجٹ لے کر آئیں, ہماری چیزیں سنیں, یہ اپنی اکثریت سے اس کو پاس کر لیں. ان کو خطرہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ چیئرمینوں کو جو ہے وہ پیسے ملنے چاہیے تاکہ کام تو ہو سکے گراس روٹ لیول پر. تو اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہیں, ہم سے خوف زدہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ الیکشن ہو گیا, آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ 5 لاکھ سے زائد ووٹ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیات میں حاصل کیے اور پیپلز پارٹی کے ووٹ 3 لاکھ سے کچھ زائد ہیں. یہ بھی تو بتائیں نا کہ جب انہوں نے اپنی پارٹیوں سے الائنس کیا اور ہم نے پی ٹی آئی سے الائنس کیا تو 32 بندے کہاں چلے گئے؟ ان کی حکومت تھی, ان کے پاس پوری ایڈمنسٹریشن تھی, پوری طاقت تھی, اور ان کے لوگ یہ سمیت یہ کہتے رہے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے, لوگ نہیں آئیں گے. تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے نہیں آئیں گے کہ یا تو آپ خریدیں گے یا آپ دباؤ ڈالیں گے, اور آپ نے نان بھائی کو استعمال کر کے پوری اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ نے کراچی کا جو حق تھا عوام کا, اس حق سے اس کو مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب اس ٹائم پر سب سے بڑا شکوہ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, لیکن آئی ہیو ہرڈ یو. مجھے سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ کراچی کی عوام آگ لگتی ہے, فائر بریگیڈ کا انتظار کرتی ہیں. کراچی کی عوام اس ٹائم پر پانی کے لیے ترس چکی ہے. وہاں بلوں کے اندر جو ہے معاملات کو آپ بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اپوزیشن یعنی آپ کی سائیڈ کی ایک سرٹن ذمہ داری بنتی ہے. مرتضی وہاب صاحب کا یہ سوال کہ آپ صرف میڈیا پر آ کے بات کریں اور آپ جا کے باقاعدہ میٹنگز کے اندر بات کریں, اس میں فرق ہے. یہ شکوہ انہوں نے ابھی بھی اٹھایا. تو کیا جس طریقے سے آپ یہاں بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے ملاقاتوں کے اندر بھی کراچی کے عوام کی آواز اٹھاتے ہیں؟ جی, بات کا جواب تو دینے دیں, بیکاز ہی اسپوکن فار اے ویری لانگ ٹائم. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. پہلے مجھے اس سوال کا جواب دینے دیں. مجھے اس بات کا جواب دیں. کسی بھی چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. جب آپ کی ٹیم نے حافظ نعیم الرحمان صاحب, میں آپ سے ہی سوال کر رہی ہوں, پلیز آپ جواب دیجیے. میں اس طرح کراس کوسچننگ کے لیے پروگرام میں نے شریک نہیں ہوا تھا.
تو آپ لوگوں کو اپنی مینجمنٹ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں مرتضی وہاب صاحب, لیٹ می فنش. آپ لوگوں کو الگ الگ موقع دے رہے ہیں, آپ لوگ ایک دوسرے کی بات میں نہ بولے. حافظ نعیم الرحمان صاحب دیجیے, میں جھگڑا ختم کر دیتا ہوں. آپ جمہوریت پہ قبضہ ختم کر دیجئے, آپ قبضہ ختم کر دیجئے, میں جھگڑا ختم کر دیتا ہوں. یہ میرا جھگڑا نہیں ہے, کراچی کے عوام کا جھگڑا ہے, انہوں نے ووٹ ڈالے. آپ اگر ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, وراثت اور وصیت پہ پارٹیاں چلتی ہیں. باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد بھائی, خاندانوں کی جماعت ہے. 40 وڈیرے ایک خاندان پہ پارٹی چلتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب پارٹی میں جمہوریت نہیں, لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہوں, 4 بار یہ ملتوی کروائیں, الیکشن آ جائے تو نتیجہ نہ مانیں, یوسیوں کی تعداد چھین دیں, آر او کے ذریعے نتیجہ بدلوا دیں, اور پھر بھی پورا نہیں پڑے تو بندے اٹھوا لیں. اس کے بعد کہیں کہ ہمیں تسلیم کر لو. تو قبضہ میئر کو تو تسلیم نہیں کیا جائے گا. البتہ یہ ضرور ہوگا, یہ میری پیشکش آج بھی موجود ہے کہ اگر یہ بجٹ پیش کریں, یہ پراپر طریقے سے کاروائی چلائیں, میں خود بھی شریک ہوں گا, میری پارٹی بھی شریک ہوگی, ہم اس پر اپنی ریکمنڈیشن دیں گے. پھر اگر ان کی اکثریت ہوگی تو یہ منظور کر لیں. لیکن یہ مجھ سے ہماری پارٹی سے بات کریں آؤٹ آف کاؤنسل کہ ہم کریں گے, اور کاؤنسل میں آپ وہاں پر بجٹ پیش نہ کریں تو پھر تو ہمیں اعتراض کریں گے نا. مرتضی وہاب صاحب, آپ کو یہ پیشکش منظور ہے؟ ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک بڑی واضح پیشکش رکھ دی ہے, کیا بات کریں, کاؤنسل کی میٹنگ سے پہلے بات کر لیں. اچھا مجھے ذرا پلیز, جتنا انہوں نے ماشاءاللہ ایکسٹیمپور بولا ہے, اس سے پہلے آپ نے بھی اتنا ہی بولا. نہیں, میرے ساتھ تو آپ نے بار بار روکا تھا, مجھے ٹوکا تھا. اپنے سوال آپ لاتی ہیں, مجھے ہی ذرا بات کرنے دیجیے گا. دیکھیں, پہلی چیز یہ کہ افسر جو ہے نا وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا. جن لوگوں نے نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں یا عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں KMC میں کام کیا تھا, کیا وہ جماعت اسلامی کے نمائندے تھے؟ یہ بڑی افسوسناک سچویشن ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو افسر ہوتے ہیں نا, جو اچھی انٹیگریٹی کی کریڈیبلٹی والے افسران ہوتے ہیں نا, ان کو الزامات کی نظر کر دیتے ہیں. میں اس کو معیوب سمجھتا ہوں اور یہ غلط چیز ہے. افسر ہوتا ہے, ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جب یہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیک ڈیٹ میں بجٹ پاس ہوا ہے, میں بھی حلف لیا ہوا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ بجٹ 13 جون کو پاس ہو گیا تھا. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ہماری عمل دخل نہیں تھا. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, وہ جس ڈاکٹر سیف کی بات کر رہے ہیں, جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے آدمی تھے, ڈاکٹر سیف نے مجھے ریپلیس کیا تھا بھائی, اور ریپلیس اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں پولیٹیکل آدمی تھا, میں وزیر تھا, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے تھے, تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک بیوروکریٹ کو لایا جائے تاکہ یہ پولیٹیکل جو خانہ جنگی ہے یہ نہ ہو. لیکن کیا آپ یہ پیشکش قبول کرتے ہیں؟ نہیں, اس کا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے غلط بیانی ایک اور کی نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ ہم نے ان کو آفر کی, پیشکش کی کہ ہم بجٹ کو پیش کریں گے. یہ بات میں اس کو قطعی طور پر ریفیوٹ کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہوئی. بات یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ کے بجٹ کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں تو آپ اپنی ریزولوشن کاؤنسل میں موو کریں, کاؤنسل اس کو کنسیڈر کر لے گی. اور میں آج آپ کے چینل پر کہتا ہوں کہ دیکھیے, کاؤنسل جو ہے قانونی باڈی ہے, آئینی باڈی ہے. اس قانونی باڈی کے اندر بیانات سے کاروائی نہیں چلتی ہے, آپ کو خط و کتابت کرنی ہوتی ہے. آپ اپنی قرارداد موو کریں, قرارداد کو ٹیبل کیا جائے گا, قرارداد کے اوپر رائے شماری کرائی جائے گی, ان کو پتہ چل جائے گا. تو کاؤنسل کی ملاقات سے پہلے کی ملاقات کی پیشکش آپ رد کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں, منڈے کو اجلاس ہے, آئیں منڈے کو 3 بجے اجلاس. وہ کہہ رہے ہیں اجلاس سے پہلے آپ ملاقات کریں ان سے, دس از ہز ڈیمانڈ. انیکا, میں نے جس وقت میں میئر بنا, میں نے اس وقت ان کو پیشکش کی کہ میں ان کے دفتر آؤں گا سلام کرنے کے لیے. اس وقت پیشکش کی میں نے ان کو. میں نے ابھی بھی ان کو آپ کے چینل کی طرف ابھی کی پیشکش آپ ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں؟ بس مجھے اتنا بتا دیں. اگر یہ تیار ہیں, کل کا ٹائم طے کریں, میں ان کے پاس آ جاتا ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب. ارے دیکھیں, مرتضی بھائی سے میری جو ہے نا پرسنل نہ کوئی پرابلم ہے. میں ان کی اس لیے بھی عزت کرتا ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ بہت زبردست قسم کی خاتون تھیں, اور وہ خود جماعت اسلامی کے ساتھ بہت سارے معاملات میں ہم مل کر چلتے رہے. ان سے ذاتی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ایک بات بالکل بہت واضح طور پر لکھ لیں. یہ پرسنل ہو نہ ہو, میں ان سے ذاتی کوئی نہ بغض رکھتا ہوں, نہ عناد رکھتا ہوں, نہ میرا ان سے کوئی پرابلم ہے. میرا پرابلم اس پورے پروسیس سے ہے, ٹھیک ہے نا. کل ملاقات کے لیے ریڈی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ سے میئر کا انتخاب, ملاقات تو ہر مرتبہ ہماری ہو جائے گی بھائی. دیکھیں ایک بات یہ کہ انہوں نے خامخواہ میں افسر کا نام لیا, یہ کیا. کون نہیں جانتا کہ پیپلز پارٹی کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے. میں سیف بھائی کی تو بات ہی نہیں کر رہا. کل آپ ملاقات کریں گے یا نہیں؟ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. حافظ صاحب کل ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یار یہ کونسل میں لائیں بجٹ, یہ بجٹ لائیں,
ہمیں سن دیکھیں ان کو پرابلم کیا ہے. اچھا مجھے بتائیں, ایک سوال ان سے پوچھ لیجیے گا, ان کو بجٹ پیش کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ منظور کر لیجیے گا اس طریقے سے. چلیے مجھے بریک کی طرف جانا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. مرتضی وہاب صاحب تھینک یو ویری مچ.